بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ پچھلے ہفتے ہم خضر علیہ السلام کے واقعے کو، جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات تھی، اس کو بیان کر رہے تھے۔ مختصراً آپ سے عرض کر دیں کہ قرآن میں یہ واقعہ صرف ایک جگہ آیا ہے، احادیث اس پر کئی ایک ہیں، اور اس میں بخاری میں بھی کئی احادیث آئی ہیں، اور قرآن کے ان معدود چند مقامات میں سے ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وعظ کہہ رہے تھے، اور وعظ کے بعد ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، یا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عرض کیا تھا کہ بات اصولی طور پر صحیح تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کون ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جائیں ایک شخص کے پاس اور اس سے کچھ سیکھیں جا کر کے، اور ان کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اپنی تھیلی میں ایک مچھلی رکھ لیں، اور چنانچہ انہوں نے مچھلی لے لی اور چلے، اور ان کے ساتھ ان کے خادم یا ان کے صحابی یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ مجمع البحرین پہ جاؤ اور وہاں مچھلی کے ساتھ کچھ ہوگا، اور مچھلی لے کر کے چلے۔ اس میں لفظ قرآن میں صرف خود کا آیا ہے، مچھلی کا، مگر ابن حجر میں تفصیل میں دوسری احادیث سے لایا ہے کہ وہ نمک لگی ہوئی مچھلی تھی۔ نمک لگی ہوئی مچھلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ بنگالیوں کے یہاں جائیں تو مچھلی کو صاف کر کے اس کو سکھا دیتے ہیں اور اس میں نمک لگ جاتا ہے، اس کا اچار بنا دیتے ہیں، اس کا نمک لگ جاتا ہے، اس کو بھون دیتے ہیں، اس میں نمک لگ جاتا ہے، پکانے میں نمک لگ جاتا ہے، جیسے بھی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ وہاں پہ جو پہنچے تو مچھلی جس تھیلے میں تھی وہ تھیلا یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہاں پر اس تھیلے میں سے مچھلی نکل کر کے اور پانی کے اندر چلی گئی، اور پانی کے اندر جو چلی گئی تو پانی میں ایک تاق کے ایسا بن گیا، بخاری کی روایت کے مطابق، اور وہ پانی برابر جیسے ہو جانا چاہیے تھا فوراً، ویسے نہیں ہوا، بلکہ تاق بنا ہوا ہے۔ وہاں سے جب چلے گئے، اگلے دن یا برکہ کچھ دیر کے بعد، کافی دور جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو بڑی تھکن ہو رہی ہے، کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ اور جب کھلانے پلانے کی بات آئی تو یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا کہ جو مچھلی تھی وہ تو تھیلی میں سے نکل کر کے وہاں پر چلی گئی تھی پانی میں، اور میں آپ سے تذکرہ نہیں کر سکا اس لیے کہ شیطان نے مجھے اس کو بھلا دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو یہی چاہتے تھے، اچھا تو چلو، اور چنانچہ وہ اپنے راستے پر پھر سے واپس آئے۔ وہاں جو پہنچے تو وہاں ایک صاحب انسان کی شکل میں، اور ہم اس پر کافی بحث کر چکے ہیں کہ وہ انسان تھے یا کوئی اور تھے، اور اس پر جو خیالات ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہاں ایک صاحب چادر اوڑھے پڑے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کا ساتھ چلوں؟ انہوں نے سلام کیا پہلے، جا کے ہاں
سلام کرنے والے تم کون ہو بھائی؟ یہاں تو سلام کرنے کا رواج نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں موسیٰ ہوں. تو کیا اچھا یہ تم فلاں موسیٰ ہو جو بنی اسرائیل کے گئے. انہوں نے پہچان لیا ان کو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں کہ آپ کو جو ہدایت ملی ہوئی ہے وہ اس میں سے کچھ میں بھی سیکھ. تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے. اور وہ شخص کیسے صبر کر سکتا ہے جس کو کچھ خبر ہی نہ ہو کہ کیا ہے اور کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زور دیا کہ نہیں, آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی, قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی أحدث لک منہ ذکرا. اگر تم میرے ساتھ ساتھ چلو تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا جب تک کہ میں تم کو اس کے بارے میں بتا نہ دوں, سمجھا نہ دوں. اور اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو تربیت حاصل کرتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے والے کو سوال کرنا چاہیے اور تربیت حاصل کرنے والے کو سوال نہیں کرنا چاہیے. بلکہ صوفیہ کے ہاں تو معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ اگر پیر مقام, فارسی کا شعر ہے, اس میں اگر کہتا ہوں اپنی برباد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیر مقام آپ سے یہ کہے کہ مسلح کو شراب میں دھو دو جا کر کے تو کر ڈالو, جو کہے غلط پیر مقام گویت کا جو مضمون ہے, تو وہ ان کے یہاں صوفیہ کے یہاں عام طور پر یہ چلتا ہے. تو تربیت میں یہ چیز کو یہاں پر آئی ہے. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک مضمون بیان کریں گے جس میں سوال کرنے پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اب آج کی گفتگو ہوتی ہے فانطلقا, تو دونوں چلے. جو قرآن ہے اس میں دونوں کے چلنے کا تذکرہ ہے, مگر جو بخاری کی روایت ہے اس میں وہ لوگ چلے اور یہ مجمع البحرین میں سمندر کے کنارے ہی تھے, اور اب سواری کی تلاش ہوئی کہ یہ سمندر کو یا دریا کو یا جو کچھ ہے اس کو پار کرنے کے لیے اتفاق سے ایک کشتی آئی. اس کا کوئی تذکرہ قرآن کے اندر نہیں, حدیث کے اندر ہے. اور ایک کشتی آئی اور کشتی والا جو تھا وہ خضر علیہ السلام کو پہچان گیا اور اس نے تینوں کو مفت میں بٹھا دیا. یہ چیز بخاری کی روایت میں ہے. یہاں پر ایک چیز جو میں خاص طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو یوشع بن نون تھے اور ان کے تھیلے کا اور ان کے مچھلی ان سے نکل جانے کا اور اس کے بعد ان کے بھول جانے کا سب کا تذکرہ قرآن میں ہے, اور اس کے بعد سڈنلی 3 سے 2 ہو جاتے ہیں اور وہ ایک آدمی کہاں گیا, وہ وہیں پہ بیٹھے رہ گئے کہ یہ سیکھ کے واپس آئیں گے تو ہم یہیں پر انتظار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ اہمیت انہی دونوں کی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی اور خضر علیہ السلام کی, تو اس وجہ سے صرف ان دونوں کا نام لیا گیا ہے یا ان دونوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں کی ضمیر لائی گئی ہے. یوشع بن نون کا نام نہیں آیا. لیکن بخاری کی روایت میں یہ موجود ہے کہ یعنی جمع کے صیغے میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں 2 ہی صیغے ہوتے ہیں. عربی میں واحد یعنی ایک آدمی, اور مثنیٰ 2 اور جمع 3. تو یہاں پر قرآن میں مثنیٰ کا صیغہ ہے اور وہاں حدیث میں جمع کا صیغہ ہے, اور جب جمع کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یوشع بن نون بھی شامل ہے. یہ کشتی پہ جانے سے پہلے اور کشتی پر چڑھنے کے بعد 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میاں ایک بات سمجھ لو کہ جو علم تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ علم مجھ کو نہیں ملا ہے, اور جو علم مجھ کو ملا ہے وہ تم کو نہیں دیا گیا ہے. اور یہ 2 طرح کے علم ہیں. گویا یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے. اور میں نے اس میں بحث کی تھی کہ ایک علم تو ہے تشریعی علم
یعنی جو شرع کا علم ہے، جو انبیاء کے ذریعے سے ہدایت اور جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اور یہ دوسری چیزیں کہتے ہیں، وہ علم ہے. تو یہ شرع کا، شریعت کا علم موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا. اور تکوینی امور کا علم خضر علیہ السلام کو ملا تھا. آپ میری اس زبان پر کہ میں خضر بول رہا ہوں، اردو میں خضر کہا جاتا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو بخاری کی روایت ہے اس میں خضر کا استعمال ہوتا ہے، خضر کا استعمال نہیں ہوتا ہے. جب وہ کشتی پر بیٹھ گئے تو ایک دوسری بات خضر علیہ السلام نے کہی، اور ہوا یہ کہ کشتی جو چلنے لگی تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر کے بیٹھ گئی. اور چڑیا جو آ کر کے بیٹھی تو اس نے ایک چونچ بھر کے پانی پیا. آپ نے چڑیا کو یا مرغیاں جو ایسے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ ایک بار ڈالتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں، پھر ایک بار جو اس نے چونچ ڈال کر کے پانی نکالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بات، یہ خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک بات سمجھ لو کہ میرا علم اور تمہارا علم، ایک علم تشریح اور ایک علم تکوین، میرا علم اور تمہارا علم دونوں مل کر کے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سمندر کے پانی کے برابر ہے. اور اس لحاظ سے اللہ کے علم سے کسی کا علم زیادہ نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو یہ جو چلے تو حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، تو یہ اب عرض کیا کہ کشتی ایک آئی اور کشتی والوں نے مفت میں ان تینوں کو بیٹھا دیا. بخاری کی روایت کے مطابق چلے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو کچھ توڑ پھوڑ کر دیا. ٹیررزم کی بات نہیں ہے، خرق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینے کو. عربوں کے اندر ایک یہ تھا کہ جب وہ کوئی بہت بڑی نوٹس دینا چاہتے تھے تو وہ اپنا کپڑا یوں کر کے پھاڑ دیتے تھے، سینہ چاک کر دیتے تھے. کا کیسے شعر ہے، خاموش تو نہ بیٹھے گا محشر جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یسنا چاک. تو یہ جو چاک کر دینا ہے اسی کو خرق کرتے ہیں. اور خرق عادت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں کہ ایک آدمی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ ایب نارمل چیز ہونے لگی، گویا معجزہ ہو جائے، اس کو خرق عادت کرتے ہیں. تو گیا ایک چیز پھاڑ کر کے جو کور اپ تھی اس کو پھاڑ کر کے کوئی چیز، تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. اب اس سے بحث آپ مت کیجیے گا کہ توڑا تو کس چیز سے توڑا. اگر آپ ایک 10-15 تفاصیل پڑھتے ہیں تو ایک صاحب فرمائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک کلہاڑی ان کے پاس تھی، خدا نے کلہاڑی لے کر کے سوئے تھے یا ہاتھ رکھے تھے، کیا کیا تو کلہاڑی سے انہوں نے توڑ دیا. اور جب ٹوٹ گیا تو اب کشتی کو اگر آپ کلہاڑی سے توڑ دیجیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ڈوب جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس پر انہوں نے ایک شیشے کا پیالہ لگا دیا کہ ٹوٹا ہوا تو نظر آتا تھا مگر پانی اس کے اندر سے نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، ہم مان لیں، ہم تو کچھ بھی ماننے کو تیار ہے، صرف ایک چیز ہماری شرط ہے، وہ کیا ہے کہ روایت صحیح ہو، قصہ ختم. اور بخاری کی روایت بھی یہ سب چیزوں کا تذکرہ ہے. خرقہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ وسولے سے بہت ہی کارونگ جیسے ہوتی ہے نا، تھوڑا سا توڑ دیا کہ کہیں، اور یہ جو کیا ہے تو تاکہ وہ اس کا جو یہ ہے، جو اس کا نقص ہے وہ عیب سامنے نظر آ جائے. جو ایک چیز کا تذکرہ نہیں ہے، اور وہ تذکرہ کیا نہیں ہے کہ وہ کشتی والے تھے جنہوں نے فری میں بیٹھا لیا تھا کہ آپ چلیں ہمارے مہمان کی حیثیت سے، ان کو کوئی اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کے اعتراض کا کوئی تذکرہ نہیں. کیوں تذکرہ نہیں ہے؟ مشکل مقامات میں سے ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اس میں اتنی حادث کے باوجود یہ مقام مشکل رہتا ہے. کیوں نہیں تذکرہ ہے؟ سوال نہ کرنے کی وجہ سے اور کوئی پریشان کر رہی ہے.
بھائی سب سے پہلے تو وہ جو کشتی والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے میری کمائی ختم کر دی ہے، آپ نے توڑ دیا، کیوں تذکرہ نہیں ہے؟ غور کیجیے اس پر. تو وجہ اس کی صرف ایک عدد ہے کہ جس وجہ سے یوشع بن نون کا تذکرہ نہیں ہے، اسی وجہ سے کشتی والوں کے اعتراض کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ اصل چیز جو تعلیم و تعلم ہو رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہو رہا ہے. سو انہی کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے صرف اسی کا تذکرہ ہوتا ہے. اچھا، تو اب یہ جو ہے چلے، اور تو موسیٰ علیہ السلام نے جو انہوں نے یہ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کہ کیا یہ جو آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا، اس کو جو توڑ دیا، تو کیا اس کے جو کشتی میں سارے لوگ ہیں ان کو ڈبانے کا ارادہ ہے؟ یہ تو آپ نے ایک بہت ہی سخت کر ڈالی، ایک بات غلط وصف کا کام کرتا ہے. اب یہاں پہ جو غور کرنے کا ہے، آج ہمارے ساتھ ایسے ہی چلیے کہ آپ سوال کریں، آپ جواب دیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ کوئی سوال تو پوچھتے نہیں ہیں ماشاء اللہ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو وعدہ کر کے چلے تھے. خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ رہو تو فلا تسألنی عن شیء، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے. اور موسیٰ علیہ السلام ابھی چلے نہیں ہیں، کتنا منٹ ہوا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوا ہوگا. اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیا آپ سب کو ڈبانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ صبر نہیں کیا، صبر نہیں کر سکتے. کوئی اور اچھا سا جواب دے. یہ پاس مارکنگ جو ہے وہ نہیں ملا ہے، بھول گئے. عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. نہیں، شریعت کے خلاف کام ہوا. نبی کوئی کام جو منکر ہو اس کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہ سکتا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، ایک اصول کے طور پر سمجھ لیجیے. حدیث میں اس کو کہتے ہیں تقریر. تقریر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، الصدقۃ برہان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برہان ہے، صدقہ. اب اس کی صدقہ کی اور برہان کی تفصیلات اتنی جائیں، لیکن یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فعل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کیا. میں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا. قصہ ختم. یہ بات ہمیں آ گئی. ایک تیسری چیز ہوتی ہے حدیث میں جس کو ہم کہتے ہیں تقریر. اور تقریر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کام صحیح ہے. اس لیے کہ اگر غلط ہوتا تو کیا ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے. ایک صاحب نے اٹھایا کھانا اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے. ہمارے یہاں روز کا قصہ ہے، ایک کوک کی کین ہے، ایک کھانا ہے، ایک برگر ہے، ایک ہاتھ میں ایک چیز ہے اور دوسرے ہاتھ میں دوسری چیز ہے، کبھی اس کو کھاتے ہیں کبھی اس کو کھاتے ہیں. اور کتنے بڑے بڑے مولانا گزر جاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کریں، اور اس کی جو بہترین مثال دی جاتی ہے کہ ایک چیز ایک جانور کا لاتا ہے دب، ذات سے، ذات بے دب. اور یہ دب جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، یہاں شاید پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، پتہ بھی ہوگا تو آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. ایک گرگٹ یا چھپکلی کے جیسا جانور ہوتا ہے اور کافی بڑا ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا وزن
5 किलो से ज्यादा। लोगों ने दब को पकड़ा और उसको जैसे भी भून के पका के खाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पसंद नहीं था, उन्होंने नहीं खाया। बात समझ गया? अब ये होगी तकरीर कि एक काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं फरमाया, तो वो चीज़ क्या होगी? हलाल होगी। अब कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि ये हलाल नहीं है, ये मकरूह है, ये फलां है, ये लगा। हदीस अगर सही है कि दब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं फरमाया, खत्म। ऐसे ही मामला मूसा जबकि बारे में ये खाने की चीज़ के बारे में बोल रहा था कि बीच में इशू हुआ था गधे का, कि डोमेस्टिक गधा खा सकते हैं और वाइल्ड नहीं खा सकते। देखिए वो हम आएंगे कभी उस पर भी, जो जिस चीज़ को मना किया गया गधे और घोड़े, जो कि ये दोनों जानवर सवारी के होते थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसलिए मना किया, उनको उनका गोश्त खाने से, कि अगर गोश्त खाया जाएगा तो उसकी नस्ल जो है ख़त्म हो जाएगी। अब जब उसको मना किया गया तो बाज़ फुक़हा इस पर गए कि मना किया गया है तो अब ये गोया हराम के दर्जे की है, ये मकरूह तहरीमी की चीज़ है। दूसरे ने कहा कि ये उस वक्त तक के लिए है जब तक के लिए ये सवारी के लिए इस्तेमाल हो और उनके दादात के घर जाने का डर हो, तब तक है, वरना अब जैसे मसलन अगर गधे को आप खाइए तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन वो डोमेस्टिक गधा और जंगली गधे की जो बात है वो बेसिकली वो ये है कि एक गधे को शिकार किया जाता था, एक गधे को पाला जाता था, और जिसको पाला जाता था वो सवारी बारबरदारी के काम आता था। बस समझे? तो इस किस्म के जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है मुझसे बहस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक चीज़ समझा रहे हैं, अब वो है मसला तकरीर का। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये जो कश्ती को तोड़ा गया, ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ नहीं हो सकता, हमारी शरीयत में, मुसलमानों की शरीयत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने एक 40 लिखी है। 40 आप जानते हैं कि बहुत फजीलत इसकी आई है कि आदमी 40 अहादीस याद कर ले, और 40 अहादीस में हर आलिम ने ये कोशिश की है कि ऐसी 40 हदीसें लाई जाएँ कि उन 40 हदीसों पर दीन गोया पूरा स्ट्रक्चर हो जाए। तो जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 40 में एक हदीस लाए हैं, ला ज़रर व ला ज़िरार। इतना छोटी सी हदीस है कि आपको नहीं याद हो एक बार में, तो मैं पूछूं कि आपको और अपना नाम भी याद रहता है, क्या है? ला ज़रर व ला ज़िरार। न तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओगे न तुमको कोई तकलीफ पहुंचाएगा, यानी यू डोंट हैव एनी राइट टू हर्ट एनीबडी। ठीक है, मतलब आपकी कार बाहर खड़ी है और आप किसी को ये हक नहीं है, हाँ वो इस मुल्क का गवर्नर जनरल क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना, कि आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाए, पुलिस भी नहीं कर सकती। ठीक है, और आपको भी यह हक नहीं है कि आप किसी को, खा वो भीख मांगने वाला हो, उसकी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए। तो ना ये एक उसूल है, और ये उसूल इस्लाम के बिल्कुल बुनियादी स्कूलों में है। अब वो कश्ती पर आप चढ़े हैं और कश्ती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये क्या आप लोग ये बात करते हैं। और इस वजह से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम चुप नहीं रह सके, और मूसा अलैहिस्सलाम चुप रहते तो क्या हो जाता, तब गड़बड़ होती। क्यों? एक नबी ने अपनी आंखों के सामने दीन के, शरीयत के एक बुनियादी उसूल को टूटते देखा और खामोश रह गया। ये बात समझ में आती है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर एतराज़ किया। हम इस एतराज़ पर फिर आएंगे दोबारा। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो थी। क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अमरी युस्रा, कि आप भूल चूक पर मुझे न मत पकड़िए।
جو غلطی ہو گئی ٹھیک ہے اس پر مجھے مت پکڑیے، اور آپ میرے معاملے میں بہت زیادہ سختی سے کام کیجیے. مجھے بھی، میں بھی تو آخر نبی ہوں اور مجھے بھی تو زندگی گزارنی ہے اور قاعدہ قانون کے مطابق گزرنا ہے. پھر چلے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، تو ان کو ایک لڑکا ملا. چلے تو پھر کیا ہوا، ایک لڑکا ملا تو اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. قرآن اس سے بحث نہیں کرتا ہے. قرآن میں ایک چیز بڑی اچھی طریقے سے محسوس کر لیجیے گا، اور یہ بات اگر ایک اصول کے طور پر یہاں پر سمجھ لیں تو بہت سی چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا کہ جو ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بالکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مفسرین جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تفصیل ہو، اور تفصیل ہو تو پھر کہاں سے تفصیل لائی جائے، اور اس تفصیل کے لانے میں وہ اسرائیلیات سے، موصول احادیث سے، دوسری چیزوں سے وہ تفاصیل لاتے ہیں. اب یہ بحث کہ انہوں نے کیسے قتل کیا، قرآن نہیں بتاتا کہ کیسے قتل کیا. ایک حدیث میں لکھا ہوا ملے گا کہ وہ جو کلاڑی تھی جس سے انہوں نے ابھی کیا کشتی توڑی تھی، وہ انہوں نے کلاڑی اسے گردن پر مار دی اور گردن جو ہے وہ الگ ہو گئی. ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی گردن پکڑ کے یوں مروڑ دیا تو وہ یوں مر گیا، اس کے منکے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اے واللہ عالم بالصواب. لیکن بھر کیف، اور یہ لڑکا کون تھا اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں. اس کی عمر کتنی تھی اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں. قرآن میں جو سوالات لوگوں نے اٹھائے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں کی گئی. سیدھی سیدھی بات ہے، ایک بچہ ہے. غلام کا لفظ استعمال کسی اڈلٹ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک نابالغ بچے کے لیے ہوتا ہے. اور وہ نابالغ بچہ چاہے 12 سال کا ہو، 13 سال کا ہو، 14 سال کا ہو. ہم لوگوں کے یہاں بلوغ کی عمر کیا سمجھی جاتی ہے؟ ایک تو بلوغ کی علامات ہے اور ایک بلوغ کی عمر ہے. اور بلوغ کی عمر عموماً 15 سال پر لڑکے کی. یہ لڑکا تھا، کہتے ہیں کھیل رہا تھا. آپ یہ مت پوچھیے گا مجھ سے کہ کیا کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، رگبی کھیل رہا تھا یا کرکٹ کھیل رہا تھا، کھیل رہا تھا. اور اس میں انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک اچھا خاصا بظاہر معصوم لڑکا نابالغ ہے تو کیا ہے، معصوم ہے. اگر نابالغ بچے، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، شرارت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو چپت نہیں لگاتے، ایک دوسرے سے جھگڑتے نہیں، سب کرتے ہیں. جتنی لاعقلی کے کام ہے، جو لوگ والدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچے سب یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معصوم نہیں رہتے. معصوم رہتے ہیں کیوں؟ سارے نالاقیت کے باوجود کیوں معصوم رہتے ہیں؟ ان کا حساب کتاب نہیں، ان پر ابھی کچھ لکھا نہیں جا رہا ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور چونکہ گناہ نہیں ہوتا ہے اس لیے معصوم ہے. اب جو یہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا. پہلے تو صرف ایک طرح سے ایک تختہ اٹھا تھا، اب تو ایک جان ہی مار ڈالی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی بغیر نفس. اور یہ تو آپ نے ایک بہت ہی برا کام کیا. شین امرا اور شین نکرا. شین امرا ایک بری جو پچھلے اس میں آیا تھا تو اس میں برا کام، اور یہ شین نکرا انتہائی برا کام. اور اس میں بھی جو پچھلی بار تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا، اور جب اس بار اعتراض کیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں سوری نہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ بہت ڈیلیبریٹلی اس پر کہا جاتا ہے. ایک بچہ ہے اور اس کسی کو جو قتل کیا جائے گا تو قتل کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا ہے؟
तौरात ही का कानून सूरह माइदा में, कुरान के अंदर अन्नफ्स बिन्नफ्स, तो यहाँ पे बगैर नफ्स जो बात कहेंगे, अगर उसने किसी को कत्ल किया होगा तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। गरचे और चीज़ों की सज़ा में भी कत्ल है, लेकिन बुनियादी चीज़ जो सज़ा है वो क्या है? जान के बदले में। अब जो है वो हमारे ज़माने में थोड़ी देर आप इस पर तफरीह कीजिए। हमारे ज़माने में एक पूरी दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है कि नहीं साहब, मुजरिम चाहे जितने लोगों की जान ले ले, हाय हाय उसकी जान आप कैसे ले सकते? और पूरी दुनिया में ये कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक चीज़ चल रही है। हालांकि इस्लाम तो चलिए, लेकिन उनका खुद अपना जो ये है, इसलिए कि तौरात को ज्यूज़ ही नहीं मानते, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट के तौर पर ईसाई भी मानते हैं, और उसमें जान का बदला जान, ठीक है। और उसके बाद क़िसास की बात की गई है। अगर वो फसाद फिल अर्ज़ नहीं है, ऐसी हालत है कि उसमें जान के बदले में जो उसके वरसा हैं वो अगर माल लेने को तैयार हैं तो ठीक है, दियत दे दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो सूरत हाल देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर खासा इतराज़ किया, ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं। आगे चलिए, क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिअ मइय सब्रा, कहा नहीं था आपसे मैंने कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सके। दो केसेस हो गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि हाँ साहब, है मामला यही कि अगर ऐसे ही शरीयत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होती रही तो हमसे सब्र की उम्मीद भी मत रखिएगा। तो उन्होंने कहा क़ाल इन सअल्तुका अन शैइन बअदहा फला तुसअहिबनी, अगर इसके बाद मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आप मुझको अपने साथ मत रखिए। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उसरा, आप मेरी तरफ से आपको जो उज़्र है वो हो गया, पहुँच गया, यानी काफ़ी हो गया, अब जो है आपकी जो शर्त थी वो पूरी हो जाएगी, अब बस इतनी ही है। यहाँ पर रुक करके एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। पहले केस में क्या सवाल था और दूसरे केस में क्या सवाल था, दोनों चीज़ों में अगर आप गौर कीजिएगा तो एक मसला ये भी था कि उन्होंने एतराज़ किया था, सवाल नहीं किया। सवाल अगर मैं होता तो ये पूछता कि ये क्यों खाड़ रहे, ठीक है। उन्होंने एतराज़ किया, ये काम जो तुमने किया क्या चाहते हो कि सवाल में पूछ जाए, सारी बात है। और ये जो एतराज़ है ये सवाल के अंदर है, और यही मोटी सी बात आज कि बाज़ औक़ात जब आदमी सवाल पूछता है तो उसकी हैसियत एतराज़ की होती है। मैं ठंडे पानी का एहतमाम करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे तैयार भाई को अजर अज़ीम अता फरमाए। हर आदमी मुझसे ये पूछता है इतना ठंडा पानी, और ये सवाल क्या है? क्यों के साथ जो सवाल आता है तो पता चलता है कि सवाल कम है, एतराज़ ज़्यादा है। और जब आपने किसी को अपना मेंटर मान लिया है कि वो आपको अदब सिखाएगा तो उस पर एतराज़ करने के क्या माने होते हैं? तुम नालायक हो, इस दर्जे के आदमी नहीं हो कि तुम मेरी तरबियत कर सको, तो मुझे से कुछ सीखो। हर बादशाह मैंने बहुत अच्छे इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जब कभी उस्ताद पर या बाप पर या बुजुर्ग पर कोई एतराज़ करेगा, हाँ वो अच्छे खासे सवाल के अंदाज में हो, तो वो एतराज़ जो है वो गोया उसको उसकी जगह से नीचे उतारता है। अब ये खज़र अलैहिस्सलाम तो तरबियत के चले थे कि ये सिखाएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना है, और उसमें उनको पहले कदम पर कहते हैं कि आप सबको डुबाना चाहते हैं, ये तो आपने बहुत गड़बड़ काम किया।
یہ اعتراض ہے. اس کے بعد اس کو جو بچے کو مار دیا کہ آپ نے اچھے خاصے ایک معصوم جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا. یہ تو انتہائی نکارت والی چیز ہے. تو یہ اعتراض تھا. اور یہ دونوں سوال کے اور موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی چونکہ جن الفاظ میں کیا تھا تو انہوں نے کہا قال ان سألتک اگر میں اب آپ سے کوئی سوال پوچھوں یعنی میں نے پہلے 2 سوال پوچھ لیا آلریڈی ہو چکا اب یہ لاسٹ چانس ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے فلاں تو صاحب نے آپ اپنے ساتھ مت رکھیے چلے فانطلقا پھر چلے اور چلے تو حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. ایک بستی میں پہنچے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں کہ یہ بستی کون سی تھی اب کہاں پر ہے کہ نہیں ہے دنیا کے ایک بستی میں پہنچے. وہاں جو پہنچے تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گاؤں میں یہ چیز عام طور پر دیکھی کہ جو مسافر ہے وہ آ کر کے مسجد میں ٹھہر گیا اور معلوم ہوتا تھا میں نے ابھی کئی تذکرے پڑھے ہیں پنجاب کے لوگوں کے بھی کہ خاتون تھیں اور وہ ہمیشہ شام کو اپنے بچوں میں سے کسی کو دیکھو جا کر کے مسجد میں کوئی آ کے ٹھہرا تو نہیں ہے اور اگر ٹھہرا ہے تو اس کی روٹیاں بنا کر کے اس کو بھیج دیا جائے. یہ چیز ہمارے رورل کلچر کا ایک حصہ تھی. شہروں کے اندر ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام نہیں تھا اور شہر میں ہوٹل مل بھی جاتے تھے. پہلے زمانے میں کریڈٹ کارڈ لے کر کے آدمی چلتا تھا اور نہ اس طریقے سے ہوٹل اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. اور بعد کے بہت بات کے شیر شاہ وغیرہ کا جو دور ہے تو شیر شاہ نے جو سڑک بنائی سازران سے لے کر کے پشاور تک تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سرائے قائم کی اور سرائے میں یہ بھٹیارنیں ہوتی تھیں جو کچھ پیسے لے کر کے یا سامان لے کر کے کھانا پکا دیتی تھی. ورنہ عام طور پر عرب کے اندر بھی اور عرب سے باہر جو دنیا ملتی اس میں بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کہیں پہنچے مسافر ہیں تو وہاں کے لوگ خود سے کھانا کھلاتے تھے. مگر یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا. 2 صاحبان جا رہے ہیں اور بڑے بزرگ صاحبان بلکہ 3 صاحبان جا رہے ہیں اور ان کو کسی نے کھانا نہیں کھلایا یہاں تک کہ ان کو مانگنے کی نوبت آئی مگر اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں کھلایا. ہم اس بات پر نہیں جائیں گے کہ آپ لوگ جو ہو تو کسی سے کھانا مانگ کے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیجیے. اگلا مضمون چاہیے کہ وہ انہوں نے مانگا مگر انہوں نے کھلانے سے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. کیا وجہ تھی کیوں نہیں کھلایا؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام ذرا سا وہ صبر مزاج کے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ بستی ایسی نالائق قسم کے لوگوں کی ہے تو ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے. تو جا رہے تو اسی بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے. تو کیا انہوں نے کیا کیا القذف اقامت اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا کھڑا کر دیا. اب اس میں بھی تفصیل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ہاتھ لگایا اور دیوار جو ہے معجزاتی طور پر ایک ہی بار میں کھڑی ہو گئی. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ممکن ہے کہ کئی گھنٹے جو ہے اس دیوار کو سیدھا کر کے اس میں لگا ہو لیکن نہ قرآن اس تفصیل میں جاتا ہے تفصیل میں اور نہ حدیث میں ہے. دونوں میں اقامہ کا ہے اور انہوں نے ہاتھ لگا کر کے اس کو کھڑا کر دیا. اس میں کوئی شریعت کے خلاف بات کی ہے جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ یہی ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اب اگر میں کوئی سوال کروں اور اس سوال میں اعتراض بھی شامل ہے کہ تو اب آپ
الگ کر دیجیے گا. اب تک جو پچھلی 2 چیزیں تھیں وہ شریعت کے خلاف تھیں، اس لیے ان پر موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرنا واجب کے درجے میں تھا. لیکن یہاں پر شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی کہ ہو رہی تھی. تو انہوں نے سجیسٹ کیا، اعتراض نہیں کیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے. یہ سوال تو نہیں تھا، اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ ایک تجویز تھی، آپ ایسے کریں ایسے نہ کریں. اور یہ جو ایسے کریں یا نہ کریں، یہ بھی جس سے ادب سیکھا جا رہا ہو، جس سے تربیت لی جا رہی ہو، اس کے لیے ہی مناسب چیز ہے. اور یہ تینوں چیزیں اس لحاظ سے میں نے جو کہا کہ یہ آیات صوفیہ کے ہیں خاص طور پر بہت زیادہ یہ ہیں، تو اس میں ایک چیز یہی ہے کہ صوفیہ کے یہاں تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور تھا. تو کہ یہ بھی جو ہے کہ جس میں آپ اپنے طور پر بزرگ کے سامنے تجویز رکھ رہے ہیں کہ یہ کرتے آپ ایسے تو زیادہ بہتر تھا، تو وہ صحیح نہیں. خضر علیہ السلام نے سیدھے سیدھے اس کے بعد کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فراق کی بات آ گئی. اب تم جاؤ اپنے راستے پر اور ہم جاتے ہیں اپنے راستے پر. یہ علیحدگی کا وقت آ گیا. اور انہوں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا اب آپ محدث لکم منہ ذکرہ، ہم جب تک آپ کو بتائیں نہیں اس وقت تک آپ پوچھے گا نہیں. تو اب کہتے ہیں کہ اور تم کو بتا دیں سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں وہ حقیقت بتاتا ہوں، وہ چیز کی تعویل بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے. اب یہ جو تعویل بتا رہے ہیں، تعویلات سب نے پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے، جانتے ہیں. اس میں جو اصل چیز ہے کہ ایک چیز تو شریعت ہوتی ہے اور ایک چیز تکوینی امور ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں چلتے ہیں. ہم اور آپ کو جو کرنے کا حکم ہے، کسی کی جان نہ لی جائے، جان بچایا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں صبح دوپہر شام جانیں لی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ساری چیزیں. تو اس لحاظ سے جو چیز اس میں خاص طور پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور وہ حکمت اس کی غالب ہوتی ہے اور اس کے لحاظ سے وہ کائنات چلائی جاتی ہے. اما السفینۃ فکانت للمساکین، یہ جو کشتی تھی یہ مسکینوں کی تھی. اور اب پھر مساکین کا لفظ آیا تو اب یہ بحث ہے کہ 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، کتنے تھے. تو اس کے بعد کیسے تھے یہ مسکین جن کی یہ کشتی تھے. عام طور پر جو ایک بیچارہ کشتی والا ہوتا ہے غریب ہی آدمی ہوتا ہے، بھی بہت زیادہ پیسے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن عام طور پر جو مفسرین گئے ہیں خدا کے یہاں سے اسرائیلی روایات لائے ہیں کہ اس میں کچھ جو کشتی میں والے شاید 9 بھائی تھے اور اس میں سے 5 بھائی مفلوج تھے اور 4 بھائی کشتی چلاتے تھے جس سے 5 کا گھر چلتا تھا. تو اس لحاظ سے ان کو مسکین کہا ہے. قرآن میں 2 لفظ آتا ہے، ایک تو فقراء اور ایک مسکین. فقیر وہ ہے جو محتاج ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مثلا اس کے لیے کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے کہ 3 وقت کا کھانا کھا لے، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پہن لے، اس کے پاس مکان نہیں ہے کہ رہ لے، اور اسی طریقے سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی پوری نہیں ہوتی. اور مسکین اس کو کہتے ہیں اس کو یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے. لیکن مسکین عموماً اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ضرورتوں کو، جو اس کی اسینشیل ضروریات ہیں ان کو تو پورا کر لیتا ہے مگر دوسری ضروریات اس کی جو پوری نہیں ہو سکتی. مطلب ایک شخص کھانا پوچھیے کہ کھانا کھایا ہے، اس کہے گا ہاں کھانا کھایا ہے. اور بچے تمہارے اسکول گئے،
میں بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے اس کے گھر میں کسی کی شادی ہونی ہے تو شادی نہیں کر سکتا، یا اسی طریقے سے جو اس کی دوسری ضروریات ہیں، جو برکت ضروریات ہیں، وہ ضروریات پوری نہیں ہو پاتی تو ایسا شخص مسکین ہے۔ تو ان کے پاس آمدنی کا ذریعہ تھا، مگر یعملون فی البحر، وہ سمندر میں جو ہے یہ کرتے تھے، فعرضت ان عیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کی کشتی میں عیب پیدا کر دوں، وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے آگے جو تھا، یہ کشتی جہاں جا رہی تھی، ہم لوگ تو اتر گئے، آگے جو گئی کشتی تو وہاں پر ایک بادشاہ ساری کشتیوں کو یہ کر رہا تھا، ضبط کر رہا تھا۔ یہ کہانی آپ نے پاکستان میں، آپ لوگ تو ماشاء اللہ پاکستانی، ہندوستان میں تو ہم نے بہت دیکھی، یقیناً پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، الیکشن کا زمانہ آیا اور سارے ٹرک والے کی جو ہیں وہ کیا ہے، انہوں نے اپنے ٹرکیں چھپا دی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ الیکشن کمیشن والے وہ سارے ٹرکوں کو ضبط کر کے اور اس میں جو ہے وہ الیکشن کا سامان اور یہ وہ بھیج رہے ہیں، اور چنانچہ ہندوستان میں ہر جو ٹرک والا ہے وہ اپنا انجن نکال کر کے سارا کچھ پار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹائر بھی نکال کر کے اس کو گاڑی کو ایسے کھڑا کر دیتا ہے، لے جانا ہے، اور اس کے باوجود پولیس والے جو ہے اس کو مجبور کرتے ہیں، یہاں تک کہ مالکان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ تم اپنا ٹرک ٹھیک کرو اور اتنے درے کو لے کے آؤ۔ تو ویسے ہی یہاں معاملہ تھا کہ بادشاہ کو شاید کسی فوج کشی کے لیے، کسی کام کے لیے اس کو کشتیوں کی ضرورت تھی اور کشتیاں پکڑ رہا تھا، اور اگر ان کی کشتی پکڑ لیتا تو کیا ہوتا، یہ بیچارے کے، اور بادشاہ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ پیسہ دینے والا نہیں تھا، اگر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب ان کو ہول ٹائم کے لیے رکھ لیتا، اس سے پیسہ ان کو ملتا رہتا، وہ بھی نہیں تھا، اور اگر وہ کشتی چلی جاتی تو اب آمدنی کا کوئی ذریعہ ان مسکینوں کے لیے نہیں رہ جاتا۔ تو یہ کیا گیا کہ تھوڑی سی عیب پیدا کر دیا گیا، اور جب عیب پیدا کر دیا گیا تو کیا ہوا، بادشاہ نے جو دیکھا تو کہا کہ یہ کشتی تو ایسے ہی ڈوب جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کلاڑی سے توڑ کر کے اس پر شیشے کا ایک گلاس کا پیالہ رکھ دیا تھا، تو وہ ٹوٹا ہوا بھی نظر آ رہا تھا اور پیالہ بھی لگا ہوا تھا، اور اس میں بادشاہ نے کہا یہ تو کسی وقت پیالہ ہٹے گا، پانی جو ہے یہ چھوڑا اٹھا جانے، اور وہ اپنی روٹی کماتے تھے۔ اتنا سا عیب جس سے وہ چیز نہیں ہوئی، تو آپ کو جو چیز نظر آئی ہوئی ہے کہ نقص پیدا ہو رہا ہے، اور ان کے ہاں جو چیز ہوئی یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اما غلام، اور جو لڑکا تھا، فکان ابواہ مومنین، تو اس کے جو والدین تھے وہ مومنین تھے، اچھے ایمان والے تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، اور اندیشہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، ٹھیک ہے، تو کیا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کس نے، خضر علیہ السلام، ایک بہت انہوں نے فاردنا میں اپنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ دونوں کو جو ہے وہ یہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں جوڑ دیا۔ پہلے اس میں جو ہے تو جو تھا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، اور اس میں اردنا ہے، اور آخری والے میں اراد ربک، ٹھیک ہے، یہ تین الگ الگ چیزیں۔ کشتی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا، اور کشتی میں کسی طریقے سے کوئی بھلائی کی چیز نہیں نظر آ رہی تھی، اچھی خاصی کشتی مسکینوں کی توڑ کر کے آپ اس کو خراب کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ارادے سے کیا، حالانکہ ان کا جو ارادہ تھا وہ کس کے حکم سے تھا، اللہ کے حکم سے، اور وہ بات آگے آ گئی۔ دوسری چیز جو بچے کو مارا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے کا بھی تذکرہ کیا، اس وجہ سے کہ کسی کا قتل حکم کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اپنا بھی ارادہ ہے، اور جو تیسری چیز ہے جس میں صرف خیر ہے تو اس میں اپنے ارادے کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صرف ارادہ رب تیرے رب کے جو ہے ارادے کی بات کی۔
تو دوسرا جو ہے فخشینا یرحما طغیانا کفرا فردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقرب رحما. تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کے لیے اس سے بہتر بدل دے، یعنی اس بچے سے بہتر بچہ عطا کرے جو اقربا پروری اور اپنے نفس کے لحاظ سے بہتر. تو کیسا بچہ ملا؟ اب اس میں اسرائیلیات سے آتا ہے کہ یہ جو ہے لڑکا تھا اور اس کے بعد جو ان کی یہاں اولاد ہوئی وہ کیا ہوئی؟ لڑکی ہوئی. لڑکا نہیں ہوا بلکہ لڑکی ہوئی، اور وہ لڑکی جو ہے ایک نبی کی نانی یا پرنانی ہوئی، اور اس سے ہدایت اور رشد کی چیز چلی. اس سے بحث نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بدل کر کے دوسرا لانا چاہا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی سی بات ہے، صرف عقیدے کی بات سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہو گیا کہ یہ اگر بڑا ہوگا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اور آپ کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم سچ بولنے والوں کو جانیں گے اور جھوٹ بولنے والوں کو جانیں گے. تو وہاں پہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے علم نہیں ہوتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ازلی ہے، علم جو ہے کیا ہے؟ کامل ہے، ازلی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مولوی ظفر صاحب سچ بولیں گے کہ جھوٹ بولیں گے، سچے ثابت ہوں گے کہ غلط جھوٹے ثابت ہوں گے. اللہ یہ کہ علم کی بات نہیں ہے. معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ظفر صاحب کو جو بدلہ ملے گا قیامت کے دن، جو اجر ملے گا، وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ عمل کی بنیاد پر. اور عمل جب تک کر نہیں لیا جائے گا تو اجر دینے کے لیے آپ کا علم جو ہے وہ، اور ورنہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے اسی پر سب کا حساب کتاب ہو سکتا ہے. مگر اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ظفر صاحب کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں، جو ہم کو اس کا گناہ مل رہا ہے، ہم نے ایسے تو نہیں کیا، ہم نے تو ایسے تو نہیں کیا، ہم نے تو ایسے نہیں کیا، آگے کیا بات ہوئی. اور جب وہ کر دیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ اللہ یہ تو پہلے سے جان رہے ہیں، انسان کو بھی اور انسان کو جو دیکھنے والے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا، اور اسی حساب سے اجر ملتا ہے. یہاں اس کیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے والدین کے ساتھ مہربانی کا فیصلہ کیا. وہ بچہ تو آج عمر تک کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اب جو مرا تو معصوم مرا، اس لیے نہ دنیا میں کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہ آخرت میں کوئی مسئلہ، مرنا باہر کا فس کے تھا. اور والدین کے لیے بہتر یہ ہو گیا کہ اگر وہ بچہ، آپ نہیں جانتے ہیں کہ واقعتاً کتنا بڑا سخان روح ہوتا ہے. ہم نور اسلام کے بیٹے کا تذکرہ سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اولاد کا جب تذکرہ سنتے ہیں، ہمارے یہاں ہم نام نہیں لینا چاہتے، بہت بڑے عالم دوسرے، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید پچھلی صدی میں بہار کے اندر جتنے علماء گزرے شاید سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کا بیٹا ڈکیٹی تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا. اب سوچئے کہ باپ کے دل پر کیا گزرتی تھی، اور باپ بالکل فقیر منش، اور ہر طریقے سے ان کے اندر ساری خوبیاں لوگ بیان کرتے ہیں، علم کی بات کرتی ہے. اب ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی سو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا کہ ٹھیک ہے موت کو برداشت کر لو، مگر اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا دعا سکھائی ہے؟ کوئی مر جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول میں نے سن رکھا تھا کہ جو کوئی یہ دعا کرے اگر کسی مصیبت پر، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر بہترین اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ تو جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو وہ سوچنے لگی ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے، لیکن جو حکم تھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہنے کا، وہ میں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جو ظاہر ہے کہ شوہر کے لحاظ سے ابو سلمہ سے کہیں پڑتی تھی۔ تو اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی موت پر لکھا ہے خط، لکھوایا ہوگا خط، اور وہ خط ملتا ہے، اس میں آخری جملہ جو ہے وہ کیا ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ تم نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر جو ہے تم کو دے دے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو دوسرا یہ جو بچہ جو ہے وہ اس کو چلا، اس کے بعد عمل جدار اور جو دیوار تھی فکان لغلامین یتیمین، دو بچوں کی تھی، یہاں پر بھی غلام ہے، نابالغ بچے تھے، یتیم تھے، وہ فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا۔ یہاں پر اے دوستو بات سمجھ میں آئے، ہم اپنے بچوں کے لیے جو انتظام کرتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں، گھر بن جائے، بہترین تعلیم دلا دی جائے، ان کا انشورنس، ان کے ایجوکیشن کا انشورنس کر دیا جائے، ان کو یہ کر دیا جائے، ان کو یہ کر دیا جائے۔ اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ انسان خود عمل صالح کرے اور صالح ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل صالح کا اجر نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنی زندگی میں دیتا ہے بلکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کو بھی وہ اجر ملتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو باپ جو صالح تھا تو اللہ، اور وہ باپ جو ہے وہ ایک خزانہ چھوڑ کر کے مرا تھا، اور بچے چھوٹے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا، بچے اس کو شاید اس کو قبضہ نہ کرتے، دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے، یہ ٹھیک ہے یہ دیوار جو ہے برابر کر دی جائے، اور برابر تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مر جانے کے بعد بھی آپ کے عمل صالح کا اجر جو ہے وَيَسْتَخْرَجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّهِ، اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام اپنے اس سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ چونکہ تکوینی امور پر متعین تھے اس لیے ان کو معاملہ شریعت کا نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا وہ حکم کر رہے تھے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تعویل ہے اس چیز کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اس کے جو چند ایک نکات ہیں وہ سمجھا ہے اگلے ہفتے میں پھر لاؤں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا